ساری دنیا کے تمام مسلمانوں میں سارا اسلام زندہ ہو جائے، اس میں مسلمانوں کا بھی فائدہ اور اس میں دوسرے انسانوں کا بھی فائدہ اور اس میں جانوروں کا بھی اللہ نے فائدہ رکھا ہے۔ اب دین اسلام کیسے زندہ ہو؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ملک یا مال کو شرط قرار نہیں دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان مالدار بنے گا تو دین پہ عمل کر سکے گا، غریب نہیں کر سکتا۔ اکثر صحابہ کرام غریب اور فقیر تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان بادشاہ وزیر بنے گا تو پھر دین پر عمل کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس ایک بھی عہدہ نہ ہو لیکن سارے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے ملک اور مال کا ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں نور ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں روشنی کے دو سلسلے چلائے، ایک مخلوق روشنی جس کے لیے اللہ نے آسمان میں چاند، سورج، ستارے بنائے، اس زمین پر آگ اور گیس اور بیٹری اور موم بتی بنائی، بجلی بنائی۔ یہ مخلوق روشنی جب انسان کو میسر آ جاتی ہے تو انسان کو مخلوق چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، ان کا نفع اور نقصان بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اور جب یہ مخلوق روشنی انسان کو میسر نہ رہے تو نہ چیزیں نظر آتی ہیں، نہ ان کا نفع اور نقصان نظر آتا ہے۔ تو اس مخلوق روشنی کو قیامت کے دن اللہ ختم فرما دیں گے، چاند اور سورج کو بے نور کر دیں گے، ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، کیونکہ اب مخلوق چیزیں نہ رہیں، ان کو دیکھنے کے لیے مخلوق روشنی کی ضرورت نہ رہی۔ اس کے مقابلے میں ایک نور اللہ کا اپنا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالی کا نور بہت طاقتور، اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ طاقتور سے طاقتور فولاد بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا، مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف ایک انسان کا دل ایسا ہے جس میں اللہ کا نور سما سکتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا نور آ جائے، اس کا نام ہے ہدایت کا مل جانا، اور انسان کا دل اللہ کے نور سے خالی ہو جائے، اس کا نام ہے ضلالت یعنی گمراہ ہو جانا۔ ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سی دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالی نے ہدایت کی دعا کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کے شروع میں سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ نے کیا دعا رکھی ہے؟ اہدنا، اے اللہ تو ہم تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ تو یہ دعا جس کے حق میں قبول ہو جائے گی، اس کے حق میں قرآن کی باقی تمام دعائیں بھی قبول ہونے لگ جائیں گی، اور جس کے حق میں پہلی دعا قبول نہ ہوئی اور اس کو نور ہدایت نہ ملا، اس کے حق میں قرآن کی باقی دعاؤں میں سے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہدایت کا مل جانا ہر انسان کی پہلی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جس کو نور ہدایت مل گیا اس کی مرنے کے بعد کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ جسے نور ہدایت نہ ملا، مرنے کے بعد اس کی ایک بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ایسا انسان جس کا دل اللہ کے نور سے خالی ہوگا، ایسا انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ میں اسے ہزاروں سال گزر جائیں گے، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا۔ لاکھوں سال گزر جائیں گے، ایک لقمہ کھانے کو نصیب نہیں ہوگا، اور کروڑوں سال دوزخ میں گزر جائیں گے، ایک منٹ کا آرام کرنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت اور سب سے بڑی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ دلوں میں ہدایت کا نور ڈالنا اور دلوں میں سے ہدایت کا نور نکال لینا
یہ ایک اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں دی۔ نبیوں کی بیوی کو ہدایت نہ دے، اور جو سب سے بڑا دوزخیہ فرعون، اللہ اس کی بیوی کو ہدایت دے۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب مقرر فرمایا۔ تو اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے نبیوں کی محنت کو سبب بنایا۔ کسے سبب بنایا بھائی؟ نبیوں کی محنت کو اللہ نے سبب بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت سے نوازنا چاہتے تو ہدایت کی محنت دے کر اس قوم میں نبی کو بھیج دیتے۔ نبی آتا، ہدایت کی محنت آتی، دلوں میں ہدایت کا نور اترتا، لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جاتے، اور پریشانیاں ختم ہو جاتی، اور راحتیں اور کامیابیاں اور عزتیں انہیں ملنے لگ جاتی، اور ان کے حالات سنور جاتے۔ نبی چلا جاتا، ہدایت کی محنت بھی چلی جاتی، دلوں میں سے ہدایت نکلنے لگتی، اللہ اسے قوم میں دوسرا نبی بھیج دیا کرتے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا ہے قوم میں سے تو اللہ تعالیٰ اسے قوم میں دوسرا نبی بھیج دیا کرتے۔ ہر قوم کا الگ الگ نبی ہوتا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، 5 قومیں دنیا میں ہوتی تو 5 نبی، اور 10 قومیں دنیا میں ہوتی تو 10 نبی، 50 قومیں دنیا میں ہوتی تو 50 نبی، اور ہر قوم کے اندر نبی کے بعد دوسرا نبی، نبی کے بعد دوسرا نبی، تو یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ نے بھیجے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی تبدیلیاں فرمائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی فرمائی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قبیلہ قریش میں سے، لیکن نبی صرف قوم قریش کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور دوسری تبدیلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، پہلے تو نبی کے جانے کے بعد اللہ دوسرا نبی بھیجتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اب حضور کی نبوت قیامت کے دن تک کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔ آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی، اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے نبی۔ آواز آ رہی؟ قیامت تک کے زمانوں کے لیے نبی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب بدل دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لیے امام بنایا، آپ کو تمام نبیوں کے لیے نبی بنایا، اور اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ علاقہ آپ کا ساری دنیا کا، زمانہ آپ کا قیامت کے دن تک کا، اور عمر مبارک اللہ نے آپ کی کل 63 سال بنائی۔ پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ برعکس فرمایا، ہر نبی کا علاقہ بھی تھوڑا اور زمانہ بھی مختصر، اور عمر بڑی لمبی ہوتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 1000 حج فرمائے تھے، تو 1000 سال تو عمر ان کی حج میں گزری، پہلے بھی ان کی عمر ہوگی، بعد میں بھی عمر ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اس تبلیغ فرمانے سے پہلے کا بھی زمانہ اور اس تبلیغ فرمانے کے بعد کا بھی زمانہ، ان کی عمر بھی بڑی لمبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلے جتنے نبی آتے، علاقہ مختصر، زمانہ تھوڑا اور عمر لمبی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ علاقہ آپ کا پوری دنیا کا، اور زمانہ آپ کا قیامت کے دن تک کا،
اور عمر مبارک 63 سال، جس میں 40 سال آپ کی نبوت سے پہلے اور 23 سال آپ کی محنت کرنے کا زمانہ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا نائب بنایا، حضور کا قائم مقام بنایا، حضور کا جانشین بنایا. اور جو محنت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی، وہی محنت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے لگائی. اور اللہ نے وعدہ کیا، نبی محنت کرتے تھے، ہم نبیوں کی دعا جس طرح قبول کرتے تھے، یہ امت بھی نبیوں والی محنت کرے گی تو اس کی دعا بھی ہم نبیوں کی طرح قبول فرمائیں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور قسم کا نور دیں گے اور امتوں کو اور قسم کا نور دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ دوسری امتوں والا نور نہیں دیں گے. قیامت کے دن اس امت کو اللہ تعالیٰ نبیوں والا نور عطا فرمائیں گے. اور اس دنیا میں جیسے نبیوں کی مدد فرمائی، اس امت کی بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرح مدد فرمائیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو، صحابہ کرام کو پہلے دن سے دین کی محنت میں اپنے ساتھ استعمال فرمایا، اپنے کام میں ان کو شریک فرمایا. تمام مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت میں پہلے دن سے لگایا، دین کی محنت میں پہلے دن سے لگایا. تمام مرد صحابہ بھی دعوت دینے والے تھے، تمام صحابہ کی عورتیں بھی دین کی دعوت دینے والی تھیں. اور دعوت دینے سے صحابہ کا ایمان اور مضبوط ہوتا، کیونکہ یہ دعوت کا خاصہ ہے کہ جتنے زور سے دعوت ایمان کی دے گا اتنا زیادہ وہ داعی اپنے ایمان میں ترقی پائے گا. اس لیے صحابہ کرام کا ایمان دعوت دینے سے ترقی کرتا جاتا. اور دعوت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ دعوت دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، غلط دنیا سے مٹ جاتا ہے، اور باطل کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور کفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اذان دینے سے اور اقامت کہنے سے شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ اذان اور اقامت دونوں دعوت اللہ ہیں. تو دعوت دینے سے ایمان، داعی کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے دنیا سے مٹتے ہیں. اور دعوت دینے سے ہی صحیح یقین اور صحیح طریقے اور صحیح جذبے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور دعوت دینے سے جتنے انسانوں کو ہدایت ملے گی وہ دعوت دینا صدقہ جاریہ بنے گا، اور ان تمام ہدایت پانے والوں کے اعمال کے برابر اللہ تعالیٰ اس داعی کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. داعی مر کر بھی قبر میں بھی چلا جائے گا لیکن اس کا اعمال نامہ قیامت تک بند نہیں ہوگا. تو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں تمام صحابہ کرام نے نیابت نبوت والی محنت تبلیغ کو اپنا اصل کام بنایا اور اس کے تقاضوں کو سب سے آگے رکھا. اس کے تقاضے پورے ہو جاتے، اپنے کاروبار زمیندارہ گھر بار میں لگ جاتے، اور اگر اس کے تقاضے پورے نہ ہوتے تو گھر بار کاروبار زمیندارے کے تقاضوں کو قربان کر دیتے. اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال اس محنت کو کیا اور حضور کی نگرانی میں سیکھا. اور 25 سفر حضور نے خود ایسے کیے کہ آپ صحابہ کے ساتھ خود تشریف لے گئے، اور 125 سفر حضور نے صحابہ کے اپنے بغیر کروائے تاکہ اپنی امت کی یہ تربیت فرماویں کہ میری امت میرے بغیر میرا کام کرنے والی بنے میرے طریقے پر، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ حضور ہمارے ساتھ ہو تو بھی اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں، اور اگر حضور ہمارے ساتھ نہ ہو، حضور کا کام ہو اور حضور کے طریقے پر ہو تو بھی اللہ تعالی ہماری غیب سے مدد فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی محنت کو کرنے والے بنے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو اس زمانے کے تمام انسانوں کا امام بنا دیا. اور ایک دن وہ آیا کہ روم اور فارس والے صحابہ کرام کی نظر کو دیکھ کر چلا کرتے تھے. آج مسلمانوں کا
کا سب سے بڑا جرم عظیم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دنیاوی محنتوں سے نکال کر اپنی محنت میں مشغول فرما کر گئے تھے. تو جس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشغول فرمایا، آج کی امت محمدیہ نے اس محنت کو چھوڑ دیا، اور جن محنتوں سے حضور نے امت کو نکالا تھا، آج کے مسلمانوں نے انہی محنتوں میں اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دیا. تو ختم نبوت کی برکت سے جو محنت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی تھی، اس محنت کو چھوڑ دینا اور دنیاوی محنتوں میں اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ اصل جرم عظیم ہے. اب دعوت کو اس زمانے میں مسلمانوں نے چھوڑا تو ایمان کمزور ہونے لگا، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ امت اس حال پر پہنچ چکی ہے کہ 90% مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر سودی کاروبار کے نئے نئے نمونے ہر سال قائم ہو جاتے ہیں. سودی کاروبار جو اللہ کے نزدیک اتنا برا ہے کہ ایک سودی کاروبار کرنا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر بتایا گیا ہے. وہ آج سودی کاروبار مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا ہے، اور مرد عورت کا ناجائز اختلاط جو حرام ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو جتنے قسم کا حرام مسلمانوں میں آج پایا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایمان کا کمزور ہو جانا. اور ایمان کیوں کمزور ہوا؟ کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی نیابت والی محنت کو امت نے چھوڑ دیا. اس وجہ سے آج مسلمان ساری دنیا کے انسانوں کے غلام بن گئے ہیں، اور یہ غیروں کی نظر دیکھ کے چلتے ہیں، اور ایسا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا جو اللہ رسول کو دیکھ کر چلنے والا ہو. کتنے بھی حالات مسلمانوں کے خراب ہو جائیں، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے کہ جس زمانے میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت والی محنت کو اختیار فرمائیں گے، اور یہ مسلمان اس محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے والے بنیں گے، اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنی غیبی نصرتوں کو مسلمانوں کے لیے ظاہر فرمائیں گے، اور اسلام کو ساری دنیا میں اللہ اپنی قدرت سے زندہ فرمائیں گے. اور جب مسلمان نبی کی محنت کو کرنے والے بنیں گے تو جیسے صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا، اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی اللہ دنیا کا امام بنا دیں گے. یہ 3 دن کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت پر صحابہ کو ڈال کر گئے تھے، اپنی امت کو ڈال کر گئے تھے، اس محنت کو ہم اپنی محنت بنائیں، اس محنت کے سیکھنے میں ہم زندگی لگائیں، اور سیکھ کر ہم اس محنت کو ساری عمر کرتے رہیں، اور کرتے کرتے اللہ کے راستے میں ہم مر جائیں، تاکہ اللہ تعالی ساری دنیا میں سارے اسلام کو اپنی قدرت سے زندہ فرما دے. تو وہ قربانیاں اور وہ مجاہدے جو صحابہ کرام نے دعوت کے راستے میں اختیار فرمائے، اگر آج ہم بھی ان مجاہدوں قربانیوں والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی وہ ساری عزتیں اور وہ ساری کامیابیاں اور وہ ساری راحتیں اس دنیا میں نصیب فرمائیں گے جو صحابہ کرام کو نصیب فرمائی تھی. اس کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہاں آنا محض کچھ نیک ماحول میں وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ ہم ایسا وقت گزاریں کہ اللہ تعالیٰ اس 3 دن کے یہاں وقت گزارنے کی برکت سے ہمیں مرتے دم تک کے لیے حضور والے کام کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے. ہم طلب صادق والے بنیں گے اور ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لیں گے اور ہمیں ذریعہ بنا کر ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت سے نواز دیں گے. اس کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ یہاں 3 دن میں رہنا اس طرح سے ہو کہ ہماری ہر حلقے والے اپنے حلقے میں ٹھہریں اور ہر حلقے میں ہر شہر والے اکٹھے مل کر ٹھہریں اور ہر شہر والے میں ہر مسجد والے اپنی جماعت مسجد کی بنا کر اکٹھے ٹھہریں. اگر 50 آدمی ایک مسجد سے آئے ہیں تو وہ اپنی 10-10 کی 5 جماعتیں بنا لیں اور جب 10-10 کی جماعتیں 12, 15, 16 کی جماعتیں ہم بنا لیں تو پھر
ہر جماعت میں 2 آدمیوں کی جوڑیاں بنا دی جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ نے بھی وہاں صحابہ کی جوڑیاں بنائی تھی، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجری، 2 صحابہ کی جوڑی بنا دی، اور وہ دونوں اکٹھے رہ کر مدینے میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں اتنی محبت تھی، فرماتے تھے کہ جوڑی دار اور جوڑی دار کو رات الگ الگ اپنے گھر میں گزارنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ان کے دل میں یہ تمنا اٹھتی رہتی تھی کہ رات جلدی ختم ہو، صبح ہو جائے، میں اپنے جوڑی دار مسلمان بھائی سے جلدی سے جا کر ملوں۔ یہ دونوں کی جوڑی بنا کر رہنا، جو اکیلا اکیلا چلے گا تو اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اکیلے چلنے پھرنے والے کو شیطان غلط کاموں میں لگا لیتا ہے۔ تو شیطان سے حفاظت ہماری تب ہوگی جب ہم جوڑی بنا کر رہیں، وضو میں ہم اکٹھے جائیں، کھانا اکٹھے کھائیں، نماز اکٹھے پڑھیں، اور ہم بیان میں اکٹھے بیٹھیں، اور ہم سونے میں اکٹھے ہوں۔ ہر وقت دونوں آدمی، دونوں جوڑی دار مل کر اکٹھے رہیں، اور اجتماعی اعمال کے شروع ہونے سے پہلے آپس میں مذاکرہ کر لیں۔ اب نماز ہونے لگی ہے، نماز کے کیا فضائل، بیان اجتماعی عمل شروع ہونے لگا ہے، اس اجتماعی عمل کے کیا فضائل، اس عمل کے کیا آداب۔ ہر عمل سے پہلے دونوں جوڑی دار فضائل کا بھی مذاکرہ کر لیں، آداب کا بھی مذاکرہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد کہیں جانا ہو تو دونوں اکٹھے جائیں، اور اپنی جسمانی ضرورتوں میں کم سے کم وقت لگایا جائے۔ یا تو اجتماعی عمل میں شریک ہو اور اجتماعی عمل سے فارغ ہو جائے تو پھر دونوں جوڑی دار مل کر دعوت انفرادی کا ماحول بنائیں، اور سارے اپنے حلقے کے اندر ایسی فضا بنے کہ سب دعوت دے رہے ہوں، یہ سارے دعوت سن رہے ہوں۔ کھانا کھانے میں وقت کم سے کم، اور استنجے پیشاب میں وقت کم سے کم، اور اپنی چائے پینے میں وقت کم سے کم، جسمانی ضرورتوں میں اپنا وقت ہم کم سے کم لگائیں، اور انفرادی دعوت میں اپنا وقت خرچ کریں۔ اس سے فارغ ہو جائیں تو تلاوت اور صبح شام کی تسبیح، صبح شام کے مسنون اذکار، اور 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام کو، اور اس کے علاوہ بیٹھ کر دعا مانگنا 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ ایک ساتھی مجھے ایسا ملا رمضان شریف میں کہ اس نے یہ کہا کہ 9 بجے رات کو میں نے امت کے لیے مانگنا شروع کیا، مانگتے مانگتے رات کے 12 بج گئے، اور 3 گھنٹے مسلسل وہ امت کے لیے مانگتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے بھی زیادہ وقت مسلسل امت کے لیے مانگنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا وقت یا تو خدمت میں گزرے، یا تلاوت اور ذکر، عبادت اور دعا میں گزرے، اور اس سے زیادہ قیمتی وقت ہمارا تب بنے گا جب ہم اپنا وقت انفرادی دعوت میں لگائیں گے۔ اجتماعی اعمال ہو تو ان میں اول سے آخر تک شریک ہونا، اپنے جوڑی دار کو سنبھال کے رکھنا، اور جب اس سے فارغ ہو تو انفرادی اعمال میں اپنے آپ کو لگانا۔ ایسا ماحول بنے ہمارے اس پنڈال کے اندر ایمان کا، امت کے غم کھانے کا، اور دین کے مٹنے کے درد کا، کہ کوئی بری نیت سے بھی اگر ہمارے اس پنڈال میں آ جائے تو آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو نور ہدایت سے سرفراز فرما دے۔ آئے وہ چور بن کر اور جائے اللہ کا ولی بن کر، آئے وہ کسی بری نیت سے اور جائے یہاں سے حضور پاک علیہ السلام کی محنت کو اپنی محنت بنا کر، تو ہمارا ماحول اعمال والا جتنا بنے گا اتنا آنے والا مجمع انشاءاللہ یہاں سے فائدہ اٹھا کر جائے گا اور ہدایت کی محنت کو کرنے والا بن کر جائے گا۔ تو اب بس اس کے بعد بیان ذرا زیادہ لمبا وقت کے لیے ہوگا، اس لیے اب آپ کو تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے، اپنی نماز کی تیاری کو جلدی جلدی مکمل کر لیں۔ لایانی ہمارے اس ماحول میں نہیں ہونی چاہیے، غیبت کا بول ہمارے اس ماحول میں ایک بھی نہیں آنا چاہیے، اور یہاں ہم جتنا وقت بھی گزارے اس میں ہم کسی ایسے کام میں نہ لگیں جس کام میں لگنے سے ہمارا ایمان کمزور ہو اور مخلوق کا یقین ہمارے دل میں تازہ ہو جائے اور اللہ کا یقین نہ بن سکے۔ تو ایمان بگاڑنے والے تمام کاموں سے احتیاط رکھیں اور اپنے اعمال کو، اپنے اوقات کو ان اعمال میں گزاریں، دونوں کی جوڑی بن کر۔ سبحانک اللہم